صاحب تشریف لا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے بھیجو. آ جاؤ. آئیے سید صاحب تشریف رکھیے. خیریت تو ہے؟ یہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں. حالات یہ ہے کہ گوروں کی میزبانی پر قناعت نہیں ہے. وہ لاہوری دروازے کا تھانے دار جی سڑک پر موڑا لگا کر بیٹھتا ہے اور جو کوئی گوروں کی آنکھ بچا کر آتا ہے انہیں اٹھا کر حوالات میں ڈال دیتا ہے. حاکم کے یہاں 5 بیت لگتے ہیں, 2 روپے جرمانہ اور 8 دن کی قید. اور اب انہوں نے نیا حکم جاری کیا ہے کہ جن کے بھی مکانات شہر سے باہر ہیں انہیں ڈھا دو. روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. میں تو بس آپ کی خیریت کی کیفیت پوچھنے آیا تھا. سید صاحب شہر میں نقشے مرتب ہو رہے ہیں. اس علاقے کا داروغہ میرے پاس بھی آیا تھا. میں نے اس سے کہا میری کیفیت نقشے میں نہ لکھ, اس عبارت کو نقشے سے الگ لکھ. دراصل کیا ہے کہ اسد اللہ بیگ خان غالب 1850 سے حکیم پٹیالے والے کی حویلی میں رہتا ہے. نہ کالوں کے زمانے میں نکلا, نہ گوروں نے نکالا, نہ نکالا جائے گا. لارڈ برنگ بہادر کے زبانی حکم نامے پر اس حویلی کا دار و مدار ہے, جو اب تک تو نہ کسی حاکم نے بدلا ہے نہ بدلنے کی کوئی امید ہے. کوئی غزل ہوئی ہے؟ سید صاحب آپ حالات دیکھ رہے ہیں, ان حالات میں کیا غزل ہوگی. ویسے بھی خاکسار نے غزل کہنے سے توبہ کر لی ہے, اصلاح دینے سے توبہ کر لی ہے. 12 سال سے 60 سال تک بکا, نہ قصیدے کا کوئی سرا ملا, نہ غزل کی داد ملی. اب تو بس سب سے میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے اس شاعری کے زمرے میں نہ رکھا جائے. کوئی دن گر زندگانی اور ہے, ہم نے اپنے جی میں ٹھانی اور ہے. صاحب جی اب آپ ایسی بات کریں گے تو کیسے کام چلے گا. آپ کو تو اللہ عمر خضر عطا کرے. تم سلامت رہو 1000 برس اور ہر برس کے ہو دن 50,000. اب کیا ہے سید صاحب, یہ دعائیہ کلمات میں نے جس کے لیے کہے تھے وہ بادشاہ سلامت انگریزوں کی قید میں ہے. جس شہزادہ جمع وقت کے لیے صحرا کہا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا, اور جس ملکہ معظمہ کے حکم پر قصیدہ کہا وہ بھی گرفتار ہو گئی. میں نے اپنے بیٹے کے لیے قطع تاریخ کیا کہا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. نواب نصیر الدین حیدر, ان کے لیے ایک قصیدہ کہا میں نے, وہ نہیں بچی. اسی طرح سے امجد علی شاہ کے لیے ایک قصیدہ کہا, وہ بھی اللہ کو پیارا ہے. ہاں نواب واجد علی شاہ بڑے سخت جان نکلے. میں نے 3 قصیدے کہے اور زندہ رہے, لیکن میں بھی کہاں ماننے والا تھا. میں نے 4تھا قصیدہ کہا
اب کیا ہے سید صاحب، آپ فکر مت کیجیے، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، آپ کو کچھ نہیں ہونے والا، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب اجازت چاہوں گا۔ نہیں، اب اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان سب لوگوں پہ میری نحوست کا سایہ پڑا تھا، آپ پہ نہیں پڑنے والا ہے۔ بیٹھیے، کچھ باتیں کریں گے، بہت دنوں کے بعد تو آپ آئے۔ سید صاحب، وہ میں نے ایک بار آپ کے چوگے کی بڑی تعریف کی تھی، ہاں یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل۔ ہاں، اس چوگے کا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا بتاؤں مرزا، یہ لٹیرے میرا سارا مال اور اسباب لوٹ کر لے گئے جی۔ وہ چوگا بھی انہی کے ساتھ چلا گیا۔ ارے یہ تو بہت برا ہوا۔ اب تو بس یہ ایک معمولی سا چوگا بچا ہے۔ ہاں، تو یہی ہمیں عنایت کر دیجیے۔ آپ نے ایسی کیا بات کہی؟ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ اب اس 2 کوڑی کے چوگے کی کیا حیثیت؟ بس جان نہیں، ہمیں چوگا ہی دے دیجیے آپ۔ بیٹھے، آپ جانے کا مت سوچیے۔ دیکھیے موسم کتنا خراب ہے اس وقت، ہیں؟ ایسے موسم میں آپ اس حالت میں کہاں جائیں گے؟ چوگا بھی ہم نے لے لیا آپ سے۔ بھائی کلیان، ارے دیکھو وہ الماری میں ہمارا ایک نیا چوگا رکھا ہے بھائی، لے کے آؤ، جلدی لاؤ یار۔ یہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ صاحب ہم نے آپ ہی کے لیے بنوایا۔ یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ نہیں، قبول تو آپ کو کرنا، ہماری جان کی قسم ہے۔ اب آپ نے اپنی جان کی قسم دے دی ہے تو مجھے اسے قبول کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ آپ کی جان ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، اجازت چاہوں گا۔ جی۔